بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت صالح علیہ السلام کون تھے، حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے بارے میں، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی کے واقعے کے بارے میں، اور قوم سمود پر عذاب الہی کیوں نازل ہوا تھا۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ حقیقتیں بتانے والے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سن رکھی ہوں گی۔ اور اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، قوم عاد کی ہلاکت کے بعد قوم سمود ان کے قائم مقام ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی طویل عمریں اور کثیر نعمتیں عطا فرمائی تھیں، لیکن یہ بھی آخرکار اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں اور کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توحید کو ماننے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور بتوں کی پوجا چھوڑ دینے کی دعوت دی تو چند لوگ ایمان لے آئے اور اکثریت کفر و شرک پر ہی قائم رہی۔ قوم کے مطالبے پر حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کی صورت میں معجزہ بھی دکھایا، لیکن وہ لوگ ایمان نہ لائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اونٹنی سے متعلق چند احکامات دیے، جن سے کچھ عرصے بعد قوم نے روح گردانی کر لی اور موقع پا کر اونٹنی کو قتل کر دیا۔ پھر ایک گروہ نے حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر حملہ کر کے انہیں شہید کرنے کی سازش کی، تو نتیجے میں وہ سازشی گروہ عذاب الہی سے ہلاک ہو گیا، جبکہ بقیہ منکرین 3 دن کے بعد عذاب الہی کا شکار ہوئے۔ دوستو، سمود عرب کے ایک قبیلے کا نام ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ نام ان کے جد اعلیٰ سمود بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام کی نسبت سے رکھا گیا تھا۔ انہیں عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ قوم سمود اور آل سمود کے نام سے زیادہ معروف ہیں۔ رشتے میں یہ لوگ قوم عاد کے چچا زاد تھے۔ قبیلہ سمود کے لوگ حجاز و شام کے درمیان سرزمین ہجر میں آباد تھے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سفر تبوک کے دوران صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہاں سے گزرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو انتہائی زرخیز زمین عطا کی تھی، جس کی وجہ سے ان کی فصلیں خوب ہوتی اور باغات سرسبز و شاداب اور میووں سے بھرے ہوتے تھے۔ فن تعمیر میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ سنگلاخ پہاڑوں اور پتھریلی چٹانوں کو تراش کر نہایت خوبصورت، روشن، ہوادار، مضبوط اور بلند و بالا مکانات بنا لینا ان کے تعمیراتی ہنر و کمال کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ آج بھی عرب شریف میں ان کی بستیوں اور تعمیر کردہ مکانات کے آثار موجود ہیں، جنہیں مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ اس جگہ کی حالت واقعی عبرت کا منظر پیش کرتی ہے۔ دوستو، آل سمود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے اور اسی کے عبادت گزار بندے تھے۔ نیز قوم عاد کا عبرت ناک انجام بھی ان کے پیش نظر تھا، جس سے ڈر کر یہ لوگ خدا کی نافرمانی سے بہت بچتے تھے۔ لیکن گزرتے وقت اور نعمتوں کے بہتات کے ساتھ جہاں ان میں غفلت و جہالت بڑھی، وہیں یہ لوگ کفر و شرک کی نحوست کا بھی شکار ہوئے۔ چنانچہ ایک عرصے بعد کچھ لوگوں نے پتھروں کی تراش خراش کر کے عجیب و غریب شکلوں کے بت بنائے، پھر مختلف نام رکھ کر انہیں خدا کا شریک ٹھہرایا اور عبادت الہی چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا میں مشغول ہو گئے۔ رفتہ رفتہ ان کی پیروی میں چند افراد کے علاوہ پوری قوم نے اس دلدل میں چھلانگ لگا دی۔ ایک عرصے تک قوم سمود سرکشی و گمراہی کی دلدل میں دھنستی رہی، پھر اللہ رب العزت نے انہیں اس سے نجات دلانے اور راہ ہدایت پر گامزن کرنے کے لیے ایک عظیم ہستی یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر ان کی طرف بھیجا۔ آپ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ارم کی اولاد میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم میں سب سے زیادہ ذہین، انتہائی فہم و فراست والے، فراخ دل
اور بڑے حوصلہ مند شخص تھے۔ یوں ہی غریب و نادار لوگوں کی مالی امداد کرنا اور بیماروں کی عیادت خدمت کرنا آپ کا عام معمول۔ دوستو، غفلت و جہالت، کفر و شرک اور بت پرستی کے بیابان میں بھٹکنے والی قوم سمود کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ چنانچہ سورہ اعراف میں ہے، اور قوم سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے قوم کو وحدانیت باری تعالیٰ پر ایمان لانے اور صرف اسی کی عبادت کرنے کی دعوت دی، اور فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں آباد کیا، تو اس سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب ہے، دعا سننے والا ہے۔ دوستو، حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت سن کر قوم نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تم ہمارے درمیان ایسے تھے کہ تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے؟ اور بے شک جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کی طرف سے تو ہم بڑے دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے قوم کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، بھلا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی ہو، تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے اس سے کون بچائے گا؟ تم نقصان پہنچانے کے سوا میرا کچھ اور نہیں بگاڑو گے۔ اب علیہ السلام نے قوم سمود کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلا کر بھی سمجھایا کہ اپنے اوپر خدا کی نعمتوں کی فراوانی دیکھو اور اپنا عمل دیکھو۔ ناشکری کے راستے پر چل کر فسادی مت بنو، بلکہ خدا کی نعمتوں کو یاد کر کے اطاعت و بندگی کا طریقہ اختیار کرو۔ چنانچہ فرمایا، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور اس نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا۔ تم نرم زمین میں محلات بناتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے تھے، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت و نصیحت سن کر لوگ آپس میں اختلاف کر کے دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ حق و صداقت کو قبول کرنے والوں کا جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور ایک گروہ اپنی جہالت اور ضلالت پر ڈٹے رہنے والوں کا تھا۔ قرآن پاک میں ہے، اور بے شک ہم نے سمود کی طرف سے ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا کہ اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، تو اسی وقت وہ جھگڑا کرتے اور دو گروہ بن گئے۔ دوستو، مومنین کا گروہ غریبوں پر مشتمل تھا، جبکہ منکرین میں قوم کے سردار شامل تھے۔ کافر سرداروں کا غریب مسلمانوں سے مکالمہ قرآن پاک میں یوں مذکور ہے، اور اس کی قوم کے متکبر سردار کمزور مسلمانوں سے کہنے لگے، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا رسول ہے؟ انہوں نے کہا، بے شک ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جس کے ساتھ انہیں بھیجا گیا ہے۔ متکبر بولے، بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے یہ بھی فرمایا، اور میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب۔ اس تو مال و دولت کی فراوانی، سہولتوں کی کثرت، دنیوی نعمتوں کی بہتات، آسودہ زندگی، خوبصورت باغات، عیش و مستی کے شب و روز، کھانے پینے کی لذتیں اور امن و امان کے سائے اکثر و بیشتر انسان کو غفلت کا شکار کر دیتے ہیں۔ دوستو، قوم سمود بھی ایسی ہی غفلت کا شکار تھی، جس پر حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا، کیا تم یہاں دنیا کی نعمتوں میں امن و امان کی حالت میں چھوڑ دیے جاؤ گے، باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کا شگوفہ نرم و نازک ہوتا ہے۔ دوستو، حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے یہ بھی فرمایا، اور تم بڑی مہارت دکھاتے ہو، پہاڑوں میں سے گھر تراشتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور حد سے بڑھنے والوں کے کہنے پر نہ چلو، وہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ دوستو، قوم سمود کو حضرت صالح علیہ السلام نے تکذیب و انکار کرنے پر عذاب الہی سے ڈرایا اور ایمان و اطاعت کی دعوت دی۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے، قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے ہم قوم صالح نے فرمایا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو
اور میری اطاعت کرو۔ عذاب الہی کی بات سن کر قوم نے کہا، اے صالح علیہ السلام، اگر تم واقعی رسول ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اس پر آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں کرتے ہو؟ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ ہو سکتا ہے تم پر رحم کیا جائے۔ دوستو، حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلانے کے سبب قوم سمود کے علاقوں میں ایک عرصے تک بارش نہ ہوئی، جس سے یہ لوگ قحط میں مبتلا ہوئے اور بھوک کے مرنے لگے۔ ان مصائب کو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی طرف منسوب کیا اور بدشگونی لیتے ہوئے کہا کہ معاذ اللہ، ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تمہیں جو بھلائی اور برائی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور تمہاری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اور اس کے ذریعے تمہیں آزمایا جا رہا ہے۔ دوستو، قرآن مجید میں ہے، انہوں نے کہا ہم نے تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے برا شگون لیا۔ دوستو، حضرت صالح علیہ السلام کی نصیحتیں قبول کرنے کی بجائے لوگوں نے یہ کہہ دیا، تم ان میں سے ہو جن پر جادو ہوا ہے، تم تو ہم جیسے ہی ایک آدمی ہو، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لاؤ۔ دوستو، قوم نے مزید یہ بھی کہا کہ ہم اپنے ہی ایک آدمی کے کس طرح تابع ہو جائیں، حالانکہ ہماری تعداد بہت زیادہ جبکہ وہ اکیلا ہے، اگر ہم اس کی پیروی کریں تو یہ ہماری گمراہی اور دیوانگی ہوگی۔ قرآن کریم میں ہے، سمود نے ڈر سنانے والوں اور رسولوں کو جھٹلایا تو انہوں نے کہا، کیا ہم اپنے میں سے ہی ایک آدمی کی تابعداری کریں جب تو ہم ضرور گمراہی اور دیوانگی میں ہیں۔ دوستو، قوم نے آپ علیہ السلام کے بارے میں مزید یہ بھی کہا کہ کیا ہماری قوم میں حضرت صالح علیہ السلام ہی اس قابل ہیں کہ ان پر وحی نازل کی گئی، جبکہ ہم میں انتہائی مالدار اور بہت اچھے حال والے لوگ موجود ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، لہٰذا یہ سخت جھوٹا ہے اور نبوت کا دعویٰ کر کے بڑا آدمی بننا چاہتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بہت جلد کل جان جائیں گے کہ کون بڑا جھوٹا اور متکبر تھا۔ بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں، تو اے صالح، تم ان کا انتظار کرو اور صبر کرو۔ دوستو، حضرت صالح علیہ السلام قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کی تبلیغ و نصیحت میں مصروف عمل رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے بار بار اصرار اور مسلسل تبلیغ و نصیحت سے تنگ آ کر قوم کے سرکردہ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان سے کوئی ایسا مطالبہ کیا جائے جسے یہ پورا نہ کر سکیں، یوں ہم ان کی مخالفت میں سرخرو اور یہ اپنی تبلیغی سرگرمیاں بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایک دن قبیلے کے لوگ اپنی مجلس میں جمع تھے، اسی دوران حضرت صالح علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے گئے اور حسب معمول انہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور شرک و بت پرستی ترک کر دینے کی دعوت دی، واعظ و نصیحت فرمائی اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ یہ موقع غنیمت جان کر سرداروں نے آپ علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا، اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو اس پہاڑ کی چٹان سے ایک ایسی اونٹنی نکال دیجئے جو 10 ماہ کی حاملہ ہو، طاقتور، خوبصورت اور ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہو اور نکلتے ہی بچہ جنے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اگر میں نے تمہارا مطالبہ پورا کر دیا تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ سب نے عہد کرتے ہوئے کہا، اگر ہمارا مطالبہ پورا ہو گیا تو ضرور ہم سب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت پر ایمان لے آئیں گے اور بت پرستی چھوڑ دیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعا کی اور اس چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو اسی وقت چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک انتہائی خوبصورت، تندرست، اونچے قد والی اونٹنی نکل آئی جو حاملہ تھی، اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ حیرت انگیز اور عظیم الشان معجزہ دیکھ کر جندہ نامی سردار تو اپنے خاص لوگوں کے ساتھ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، جبکہ دیگر لوگ سرداروں کے بہکاوے میں آ کر اپنے وعدے سے پھر گئے اور ایمان لانے سے انکار کر کے کفر پر ہی قائم رہے۔ دوستو، اس کے بعد یہ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرنے پھرنے لگی، اور آپ علیہ السلام نے قوم کو اس اونٹنی کے بارے میں چند ہدایات دیں۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو تاکہ اللہ عز و جل کی زمین میں جہاں چاہے چرتی رہے،
اسے برائی کی نیت سے نہ ہاتھ لگانا، نہ مارنا، نہ ہنکانا اور نہ قتل کرنا۔ ایک دن اونٹنی کی اور ایک دن تمہاری باری ہے، لہٰذا جو دن اونٹنی کا ہے اس دن صرف اونٹنی ہی کنویں پر پانی پینے آئے، اور جو دن تمہارا ہے اس دن صرف تم پانی لینے آؤ۔ ان ہدایات کے ساتھ یہ تنبیہ بھی کر دی کہ اگر تم نے ان کی خلاف ورزی کی تو اس کا انجام بہت خطرناک ہوگا۔ دوستو، اس اونٹنی کی پیدائش سے کئی معجزات کا ظہور ہوا۔ وہ اونٹنی نہ کسی پیٹھ میں رہی، نہ کسی پیٹ میں، نہ کسی نر سے پیدا ہوئی، نہ مادہ سے، نہ حمل میں رہی، نہ اس کی خلقت تدریجاً کمال کو پہنچی، بلکہ طریقہ عادیہ کے خلاف وہ پہاڑ کے ایک پتھر سے دفعتاً پیدا ہوئی، اور اس کی یہ پیدائش معجزہ ہے۔ ایک دن وہ پانی پیتی اور دوسرے دن پوری قوم سمود۔ یہ بھی معجزہ ہے کہ ایک دن اونٹنی ایک قبیلے کے برابر پانی پی جائے۔ اس کے پینے کے دن اس کا دودھ دہا جاتا تھا، اور وہ اتنا ہوتا تھا کہ تمام قبیلے کو کافی ہو اور پانی کے قائم مقام ہو جائے۔ تمام وحوش و حیوانات اس کی باری کے روز پانی پینے سے باز رہتے تھے۔ دوستو، یہ سب معجزات حضرت صالح علیہ السلام کے صدق نبوت کی زبردست دلیلیں تھیں۔ دوستو، قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کے دیے ہوئے احکام پر ایک عرصہ تک عمل پیرا رہی۔ پھر انہیں اپنی چراگاہوں اور مویشیوں کے لیے پانی کی تنگی کی وجہ سے افسوس ہوا، تو وہ لوگ اونٹنی کو قتل کرنے پر متفق ہو گئے، اور اس کام کے لیے اپنے ساتھی قدار بن سالف کو منتخب کیا، جس نے اونٹنی کو پکڑ کر تیز تلوار سے اس کی کونچیں کاٹ کر قتل کر ڈالا۔ دوستو، اس کا تفصیلی واقعہ کچھ یوں ہے کہ قوم سمود میں صدوق نامی ایک بڑی حسین و جمیل اور مالدار عورت تھی۔ اس کی لڑکیاں بھی بہت خوبصورت تھیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے اس کے جانوروں کو دشواری ہوتی تھی، اس لیے اس نے مصدع بن دہر اور قدار کو بلا کر کہا، اگر تو نے اونٹنی کو ذبح کر دیا تو میری جس لڑکی سے چاہے نکاح کر لینا۔ پھر یہ قوم سمود کے سرکش لوگوں کے پاس آئے اور انہیں اپنے ارادے سے آگاہ کیا، تو مزید 7 افراد ان کے ساتھ ہو لیے۔ یہ 9 افراد اونٹنی کی تلاش میں نکلے اور ایک جگہ اسے پا کر مصدع کی مدد سے قدار نے پہلے اونٹنی کی کونچیں کاٹیں، پھر اسے ذبح کر دیا۔ اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد ان لوگوں کی سرکشی اور بے باکی میں اور اضافہ ہوا۔ چنانچہ اس جرم کا ارتکاب کرنے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے، اے صالح، اگر تم رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو۔ دوستو، اونٹنی کے قتل کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے بطور زجر و اخبار ان سے فرمایا، اپنے گھروں میں 3 دن تک دنیا کا جو عیش کرنا ہے کر لو، ہفتے کے دن تم پر عذاب آ جائے گا، اور اس کی علامت یہ ہے کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے، پھر اگلے دن عذاب الہی نازل ہوگا، اور یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو کسی صورت غلط ثابت نہیں ہوگا۔ دوستو، شہر ہجر میں اونچے خاندانوں کے 9 افراد فساد پھیلانے میں پیش تھے۔ ان کے سردار کا نام قدار بن سالف تھا، اور یہی وہ شخص تھا جس نے اونٹنی کے پاؤں کی رگیں کاٹی۔ جبکہ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں عذاب الہی کی خبر دی اور اس کی علامت بھی بیان کر دی، تو ان 9 افراد نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ چنانچہ سب قسمیں کھا کر کہنے لگے کہ ہم رات کے وقت حضرت صالح علیہ السلام کے گھر حملہ کر کے انہیں ان کے اہل و عیال سمیت شہید کر دیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ علیہ السلام کے کسی وارث نے قصاص یا دیت کا مطالبہ کیا تو کہہ دیں گے، ہم نے نہ تو قتل کیا ہے اور نہ ہی ہمیں قاتل کے بارے میں کوئی علم ہے۔ اس قول و قرار کے بعد انہوں نے اپنی سازش پر عمل درآمد کی تیاری شروع کر دی، اور رات کے وقت حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے مکان کی حفاظت کے لیے فرشتے بھیج دیے۔ جب یہ 9 شخص ہتھیار باندھ کر اور تلواریں کھینچ کر حضرت صالح علیہ السلام کے دروازے پر پہنچے تو فرشتوں نے انہیں پتھر مارے۔ وہ پتھر ان لوگوں کو لگتے لیکن مارنے والے نظر نہ آتے تھے۔
یہاں تک کہ یہ سب افراد ہلاک ہو۔ دوستو، حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش کرنے والے تو عام عذاب اترنے سے پہلے ہی اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے۔ اس کے بعد جب مہلت کا پہلا دن آیا تو حضرت صالح علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ان کے چہرے زرد ہو گئے۔ شام کے وقت انہوں نے کہا، ایک دن تو گزر گیا، دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے اور شام کے وقت کہنے لگے، مہلت کے 2 دن تو گزر گئے، تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے اور شام کے وقت کہنے لگے، حضرت صالح علیہ السلام کی دی ہوئی مہلت تو ختم ہو گئی اور ابھی تک انہوں نے جو کہا تھا وہ سب سچ نکلا، سب آگے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ چوتھے دن یہ لوگ خوشبو لگا کر تیار ہوئے اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگے کہ دیکھو کون سا عذاب آتا ہے۔ عذاب کے منتظر ان احمقوں نے صبح ہوتے ہی ایک ہولناک چیخ اور کڑک کی آواز سنی اور زمین میں زلزلہ آ گیا اور یہ لوگ تباہ و برباد ہو کر ایسے ہو گئے جیسے جانوروں کے پاؤں کے نیچے بکثرت روندی جانے والی گھاس ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ عذاب کی شدت کا یہ عالم تھا کہ کبھی و توانا ہونے کے باوجود عذاب کے وقت نہ وہ لوگ کہیں بھاگ سکے اور نہ مقابلے میں کھڑے ہو سکے۔ شرک و مصیبت ان کے کچھ کام نہ آئی اور مال و متاع، سامان و مکان انہیں عذابی الہی سے نہ بچا سکے۔ عذاب کے بعد اس بستی کا یہ عالم تھا کہ گویا وہ کبھی وہاں بستے ہی نہ تھے اور نہ یہاں کبھی زندگی کا گزر ہوا ہو۔ عذاب سامنے آنے پر قوم سمود اپنے افعال پر نادم و شرمسار تو ہوئی، کیونکہ یہ شرمندگی عذاب دیکھنے کے بعد نمودار ہوئی تھی اور اس وقت کی ندامت قابل قبول نہیں۔ دوستو، عذاب اترنے سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ قوم سمود کی آبادی سے نکل کر جنگل میں تشریف لے گئے تھے، اور جس دن عذاب نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام اور اہل ایمان کو اپنا خاص فضل و رحمت فرما کر عذاب سے بچایا۔ قوم سمود نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی آیات کا انکار کیا، حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، کفر و شرک اور بت پرستی پر ڈٹے رہے اور دیگر گناہوں پر قائم رہے، جس کے نتیجے میں انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ دوستو، قوم سمود کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام جنگل سے نکل کر قوم سمود کی لاشوں کے پاس سے گزرے تو وہاں پر آپ نے فرمایا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ دوستو، مروی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام اپنے مومن اصحاب کے ساتھ آ کر مکہ مکرمہ میں آباد ہو گئے اور یہیں مصروف عبادت رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کا یمن میں وصال ہوا اور وہاں اسی جگہ ان کی قبر مبارک ہے جسے شبوہ کہا جاتا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام مومنین کے ساتھ شام کی طرف نکلے، فلسطین میں رہے اور یہیں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ والسلام۔ خدا ہم سب